یہاں ایک پتھر نصب تھا بہت قدیم زمانے کا، دارالحدیث بننے کے لیے اس کو اکھیڑا، ہٹا دیا گیا۔ تو ایک مخلوق آئی، مجھ میرے ساتھ بیٹھ گئی، میں نے اسے خردنوش پیش کیا، اس نے کہا مجھے آپ سے کلام کرنا ہے۔ 300 سال پہلے اس نے بتایا کہ یہاں ہمارے ہندوؤں کا گوشالہ تھا، یہاں ہم مندر کی گائے پالتے تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ، اور حدیث صحاح میں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب اہل جنت جنت پہنچ جائیں گے اور دوزخیوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا تو موت کو ایک کبش کی شکل میں، مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا۔ موت کی شکل عالم رویا میں اور عالم اسرار و غیوب میں کبش کی ہے، مینڈے کی شکل ہے، اور اس کو ذبح کیا جائے گا جنت و جہنم کے بیچ میں، اور پھر جنتیوں سے کہا جائے گا کہ تم اس جنت میں ہمیشہ رہو اور یہاں سے نکلنا نہیں ہے، اور دوزخیوں سے کہا جائے گا کہ تم دوزخ میں ہمیشہ رہو، یہاں سے کہیں نکل نہیں سکو گے۔ چو خوش طرف کے در آیت بیک کا رشمہ دو کار۔ دنیا کی زندگی میں آرام و راحت بھی عارضی ہے، خوشیاں آہستہ آہستہ زوال پذیر ہو جاتی ہیں، نعمتوں میں اضمحلال آ جاتا ہے، عمروں میں فنا آ جاتا ہے، سلطنت اور اقتدار خواب اور خیال کی طرح ڈسمس ہو جاتی ہے، اور سلطان زمانہ اور مقتدر ملوک بھیک مانگتے ہوئے بنو امیہ بغداد کے، بنو امیہ کے شہزادے بغداد کی جامع مسجد کی سیڑھیوں میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھے گئے۔ دنیا کی تکلیفیں بھی عارضی ہیں، کوئی جیل میں ہے تو ٹوٹ جائے گا، کوئی بیماری میں ہے تو یا صحت مند ہو جائے گا یا مر جائے گا۔ اور حدیث میں ہے کہ آدمی جب مر جاتا ہے، اگر وہ اچھا اور بہترین انسان تھا تو استراح من العباد والبلاد، اس کو لوگوں سے غلط سلط چہل پہل سے نجات مل گئی، اچھا آدمی تھا، سنڈاس میں گرفتار تھا۔ اور اگر وہ برا آدمی تھا، بدعمل تھا، یستریح منہ العباد والبلاد، تو لوگوں کو اور چہل پہل اور شہروں کو اس سے نجات مل گئی۔ اما المستراح واما المستراح منہ واما المستریح واما المستراح منہ۔ اس دنیا کی کوئی چیز بھی دوام کی نہیں ہے، اس دنیا کا ہر فعل، ہر ادا، یہ مساجد اور یہ آبادی، نہ جانے اس پر کتنا زمانہ گزرا ہے اور یہاں کیا کیا آبادیاں تھی۔ یہاں ایک پتھر نصب تھا بہت قدیم زمانے کا، دارالحدیث بننے کے لیے اس کو اکھیڑا، ہٹا دیا گیا۔ تو ایک مخلوق آئی، مجھ میرے ساتھ بیٹھ گئی، میں نے اسے خردنوش پیش کیا، اس نے کہا مجھے آپ سے کلام کرنا ہے۔ دوسروں کے مذاہب میں دخل دینا ٹھیک نہیں ہے۔ 300 سال پہلے اس نے بتایا کہ یہاں ہمارے ہندوؤں کا گوشالہ تھا، یہاں ہم مندر کی گائے پالتے تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، آسمان و زمین رام چندر اور گیتے والے نے بنائے یا اللہ تعالیٰ نے بنائے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا مذہب اس کو اسلام کہتے ہیں، ہندو مت کی کسی تاریخ میں اسلام کا کوئی ایک کلمہ نہیں ہے۔ تو جال سازی، وہ 375 سال اس نے کہا میری عمر ہے، اور اس زمانے کا کوئی ہندو تھا اور جنات میں سے تھا۔ میں نے کہا کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں کا تعلق دنیا میں ہر چیز سے ہوتا ہے، لیکن ہر تعلق نہیں ہے۔ جوا باز کا تعلق جوئے سے، تو اس کو تو کہتے ہیں کہ جوا کھیلنا اچھا نہیں۔ شرابی کا تعلق شراب سے ہے، لیکن شرابی کو خود بھی یقین ہے کہ یہ تعلق ٹھیک نہیں ہے، صحت کے لیے مضر ہے اور شریعت بہت ناپسند کرتی ہے۔ تمام گناہوں کا وجود اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی درجے میں تعلق ہوتا ہے، اور اس تعلق کو تقسیم کرنا پڑتا ہے۔ وہ تعلق جس کا احترام شریعت کرتی ہے اور شریعت اس کو جائز کہتی ہے، وہ تعلق ثواب ہے، عبادت ہے۔ ایک اجنبیہ سے نکاح سے پہلے تعلق منع ہے،
گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور نکاح کے بعد تعلق واجب ہے، میاں بیوی کے درمیان محبت اور تعلق ضروری ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے اپنی قدرت کی دلیلوں میں سے اور نعمتوں میں سے اس کو شمار کیا ہے کہ میاں بیوی آپس میں محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور احسان کرتے ہیں۔ محبت اس وقت تک رہتی ہے جب ایک دوسرے کے ساتھ سلوک میں اور برتاؤ میں نرمی ہو۔ قرآن نے اس کو ذکر کیا، یہ عقل قرآن سمجھاتا ہے۔ محبت کا دوام اور محبت کا قیام وہ لحاظ نرمی کا محتاج ہے۔ ماں باپ اگر اولاد کے ساتھ ایک جیسے سختی کرے، اولاد دیکھو کیسے پریشان ہو جائے گی، اور اس کا اثر بڑا ہونے کے بعد دکھائے گی۔ جب وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے تو کہیں گے آپ نے ہمارے ساتھ کسائیوں جیسے برتاؤ کیا۔ ایک شخص میرے پاس آئے ہیں، نوجوان، اس نے کہا میرے ابا ہے کوئی شک نہیں لیکن بہت ظالم آدمی۔ تو میں نے اس کے وارث کو نماز فجر میں بلایا اور میں نے کہا کہ باپ ہو تو انسان بنو، تو جانوروں سے عبرت نہیں لیتا، وہ بھی اپنے اولاد سے پیار کرتے ہیں، جب وہ انہیں دیکھ لیتے ہیں تو یکدم نرم پڑ جاتے ہیں۔ محبت تب جا کے رہتی ہے اور وہ زندگی پاتی ہے جب اس میں لحاظ اور نرمی ہو۔ بادشاہ رعایا کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے تو رعایا مطیع رہتی ہے، فرمانبردار رہتی ہے، اور جب رعایا سمجھ لیتی ہے کہ بادشاہ کی طرف سے ظلم ہے تو سر اٹھا لیتی ہے اور مختلف طریقوں سے سرکشی اور بغاوت دکھاتی ہے۔ یہ سرکشی اور بغاوت ضرورت سے زیادہ شدت کا نتیجہ ہے۔ طاقت کا غلط استعمال جہاں جہاں کیا گیا وہاں آگ کڑی ہو گئی۔ وہاں امریکہ اور برطانیہ کے ایوانوں میں تو زلزلہ آ رہی تھا، انہوں نے بھی ہاتھ کھینچنے کو حکمت اور مصلحت سمجھی۔ شیخ سعدی علیہ الرحمت کیا عجیب نصیحت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں بندہ حلق بگوش ارن نوازی بے روت اور لطف کو لطف کے بیگانہ شود حلق بگوش۔ اگر آپ کا بہت مطیع و فرمان بردار آدمی ہو، ہر بندہ حلق بگوش غلام ہو، اور ارن نوازی بے روت، آپ نے اس کو پالنا پوسنا خیال رکھنا چھوڑ دیا ہے، چلا جائے گا۔ اور لطف کو لطف کے بیگانہ شود حلق بگوش، نرمی سیکھ لو، نرمی پیدا کر لو، پرائے بھی اپنے ہو جائے۔ یہاں ایک پتھر نصب تھا بہت قدیم زمانے کا، دارالحدیث بننے کے لیے اس کو اکھیڑا، ہٹا دیا گیا، تو ایک مخلوق آئی مجھ میرے ساتھ بیٹھ گئی، میں نے اسے خرد و نوش پیش کیا، اس نے کہا مجھے آپ سے کلام کر۔